بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورۃ البقرہ کی چوتھی اور پانچویں آیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ اسکرین پر غور سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ لفظ واو کا مطلب ہے اور، الذین کا مطلب ہے جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، بما کا مطلب ہے اس پر جو، یہاں پر جو لفظ با ہے اس کا مطلب ہے پر، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، واو کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب ہے جو، انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، واو کا مطلب ہے اور، با کا مطلب ہے پر، الآخرت اس کا مطلب آخرت ہی ہے لیکن مراد ہے قیامت کا دن، ہم یہی لوگ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ آیت کا مکمل ترجمہ با محاورہ سماعت کر لیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے متقین کی 3 صفات ذکر کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی، متقین کی صفات بیان کی تھیں کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ہے ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری ہے ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو آج کا سبق ہے اس میں مزید صفات بیان کی گئی ہیں پرہیزگاروں کی۔ تو چوتھی صفت بیان کی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی پرہیزگار وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تکمیل الایمان میں لکھا کہ کل 100 کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان میں سے 4 کتابیں بہت زیادہ معروف اور مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بہرحال ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر جو کچھ بھی نازل کیا، صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، وحی کی صورت میں، وہ سب کا سب برحق ہے اور اس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی ہے اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی پہلے بھی نازل ہوئی ہے اور آپ پر بھی کچھ نازل ہوا ہے۔ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے جو بعد میں نازل ہونا ہوتا تو اللہ کریم اس کا بھی ذکر فرماتا کہ مومن وہ ہوتے ہیں یا پرہیزگار وہ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کے بعد نازل ہوگا، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ آپ کے بعد جو نازل ہو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ختم نبوت کی تعلیم ضرور دے تاکہ اس کی اولاد آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ہر اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ یہ نزول وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جائے، اور ایک وہ وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہو، اور وحی غیر مطلوب یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے،
اور جس وحی کی تلاوت باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نہیں کی جاتی وہ سنت رسول ہے، کیونکہ نبی کوئی بھی حکم اپنی طرف سے جاری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر نبی کی زبان سے کچھ احکامات نکلتے ہیں۔ تو نماز کا مکمل طریقہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ وحی ہے، زکوٰۃ کس مقدار میں دینی ہے، زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اسی طرح روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے دیگر احکام کیا ہیں، اور اسی طرح حج کے تمام مناسک اور دیگر جو احکام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ سب کے سب وہی ہیں اور وہی غیر مطلوب ہیں، اور ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی کا تذکرہ کیا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو بما انزل الیک سے مراد قرآن بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ تو پرہیزگار وہ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں کہ جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سنت رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک سے مراد دیگر آسمانی کتابیں ہیں جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، ان میں سے جو کتابیں اب بھی موجود ہیں مثلا تورات، زبور اور انجیل وغیرہ۔ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جس انداز سے اللہ کریم نے یہ کتابیں نازل فرمائیں اور جو احکام اللہ کریم نے نازل فرمائے ہیں بالیقین وہ برحق اور سچ ہیں، اور ان میں کسی طرح کا شک و شبہ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ موجودہ دور میں یہ کتابیں دستیاب ہیں لیکن ان میں بہت ساری تبدیلی واقع ہو چکی ہے، اس لیے ان کتابوں کے مندرجات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے یہ نازل کی تھی وہ کتاب برحق اور سچ ہے۔ موجودہ دور میں جو کتابیں دستیاب ہیں ان میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے ان کو ہم قرآن و سنت پر پیش کریں گے، اگر وہ صحیح ثابت ہوں تو پھر وہ درست ہیں، اور اگر ان میں غلطی ہو اور وہ قرآن و سنت کے موافق نہ ہو تو پھر وہ بالکل بھی من جانب اللہ نہیں ہو سکتے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں آخرت پر یقین کا اظہار بندے کے اعمال سے ہوتا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہو، شراب پیتا ہو، لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہو، نماز اور روزے کا تارک ہو، اس کے آخرت پر یقین کا کوئی اثر بندوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آخرت اور قیامت پر بہت زور دیا گیا ہے کیونکہ صالحیت اور نیکی کی بنیاد آخرت اور قیامت پر یقین ہے۔ جب انسان کو محاسبے کا خطرہ نہ ہو تو وہ عیش پرستی کا دل دادا، ظلم اور سرکشی پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے انسان کو بار بار یاد دلایا کہ موت کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس دارالعمل کے بعد دارالجزا بھی ہے، تاکہ انسان خوف آخرت سے، گناہوں سے باز رہے اور نیکیوں کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اگلی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ لفظ اولئک کا مطلب ہے یہی لوگ، علی کا مطلب ہے پر، ہدن کا مطلب ہے ہدایت، من ربہم کا مطلب ہے اپنے رب کی طرف سے، واو کا مطلب ہے اور، اولئک یہی لوگ، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں یا کامیابی پانے والے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ متقین کا تذکرہ کیا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کی، متقین کی صفات بیان کی تھیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نتیجہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ان گزشتہ 5 صفات پر عمل کرتے ہیں یا 5 صفات رکھتے ہیں ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یعنی اللہ کریم نے یہ معیار مقرر فرمایا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کون صراط مستقیم پر ہے تو تم اس معیار پر دیکھ لو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صراط مستقیم پر اور اللہ کی جانب سے ہدایت پر کون ہے۔ وہ بندہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، اللہ کے دیے ہوئے ہر طرح کے رزق میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہو، قرآن و سنت پر تصدیق کے ساتھ ایمان اور یقین رکھتا ہو، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، وہ شخص صراط مستقیم پر ہے اور یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور اسی کے مقدر میں اللہ نے کامیابی رکھ دی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مومنین کا بیان کیا تھا، اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ غیر مومنین کا ذکر فرمائے گا۔ غیر مومنین 2 طرح کے ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے کفر کا اظہار کیا، یہ کافر ہیں، اور دوسری قسم غیر مومنین کی وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کا اظہار نہیں کیا بلکہ بظاہر وہ مومن ہو گئے لیکن ان کے باطن میں کفر رہا، یہ منافق ہیں۔ ان دونوں کا بھی تذکرہ
اگلی آیات میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔